ایکسائٹنگ انفو کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ دل پھینک رنگین اور عاشق مزاج پاکستانی جو ایک بیوے کے ساتھ نہ ٹک سکے۔ پیارے ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، مگر چاروں بیویوں کے برابر حقوق و انصاف کے ساتھ۔ لیکن آج کل لوگ ایک ہی شادی سے اپنی زندگی تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یا تو ان کو بیوی ٹھیک نہیں ملتی یا پھر یہ خود ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی زندگی بہت ہی پرسکون، آرام دہ اور مزیدار گزر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی عام شخص 4 شادیاں کرے تو لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ یار اس کی 4 بیویاں ہیں، لیکن اگر یہی کام کوئی اداکار، ایکٹر، سیلیبریٹی یا پھر پاکستان کی کوئی بڑی شخصیت کرتی ہے تو لوگوں کو نہ جانے کیوں اعتراض ہونے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو ایک ہی وقت میں 3 یا پھر 4 بیویوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے سیلیبریٹیز بھی ہیں جن کو 4 بیویاں تو دور کی بات ایک بیوی بھی راست نہیں آئی، جنہوں نے ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے کیریئر کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ مشہور سیلیبریٹیز کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اقرار الحسن پاکستان کے مشہور ترین اینکر پرسن ہیں۔ یہ پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ اور محنت کے بلبوتے پر اتنی ترقی کی کہ اپنے پورے خاندان کو غربت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے۔ اقرار الحسن کی وجہ شہرت ان کی دلیری ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ پاکستان کے بڑے بڑے پیروں، فقیروں، ڈیروں و ڈیروں اور فیکٹریوں پر چھاپے مار کر بڑی بڑی اسامیوں کی 2 نمبریاں بے نقاب کرتے ہیں، یہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ پروفیشنل لائف کی بجائے ان کو اپنی پرسنل لائف کو بے نقاب کرنے پر بہت زیادہ شہرت ملی، لہٰذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عام عوام ان کو ایک اینکر پرسن کے طور پر کم اور ایک ہی وقت میں 3 بیویوں کے ساتھ خوش رہنے والے شخص کے طور پر زیادہ جانتی ہے۔ انہوں نے پہلی شادی قرۃ العین سے کی جو کہ ایئر وائی نیوز پر ہی اینکر تھی، اور اس وقت ایئر وائی پر اقرار بھی نیوز رپورٹر ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں کی سیٹ پر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ قرۃ العین اور اقرار الحسن کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن پھر اچانک اقرار کی زندگی میں فرح آ گئی۔ فرح بھی ان کے ساتھ ایئر وائی نیوز پر رپورٹنگ کیا کرتی تھی۔ یہ بھی اقرار الحسن کی طرح ہر جگہ بڑی دلیری کے ساتھ چھاپے مارا کرتی تھی، اور شاید ان کی یہی دلیری اقرار الحسن کو بھا گئی۔ یوں اقرار الحسن نے فرح کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ان کی 2 بیویوں کو لے کر سوشل میڈیا پر کنٹروورسیز چلتی رہیں۔ بہرحال یہ دونوں بیویاں اقرار الحسن کے ساتھ اپنے اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی تھیں کہ اچانک ابھی کچھ عرصہ قبل اقرار الحسن کی تیسری شادی کی خبریں منظر عام پر آنے لگیں۔ پہلے تو لوگوں نے افواہیں سمجھ کر اگنور کیا، مگر جب کافی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تو واضح ہوا کہ واقعی انہوں نے تیسری شادی بھی کر لی ہے، اور ان کی تیسری بیوی بھی ایک جرنلسٹ ہے، اور یوں اقرار الحسن اب 3 بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ فیصل قریشی کی کہانی سن کر یقیناً آپ تھوڑے بہت آبدیدہ ضرور ہوں گے، کیونکہ فیصل قریشی کا شمار پاکستانی ڈراموں کے ٹاپ ہیروز میں کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت ہی رنگین مزاج ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں ساری زندگی ایک مخلص جیون ساتھی کی تلاش میں رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی بھی کسی سے وفا نہ ملی۔ ماں باپ کا تعلق شوبز سے ہونے کی وجہ سے فیصل بچپن سے ہی اس فیلڈ میں آ گئے تھے۔ بطور چائلڈ سٹار انہوں نے بے شمار پروجیکٹس میں کام کیا۔ یوں فیصل قریشی کو شوبز کی رنگین دنیا نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فیصل قریشی کی پہلی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کی پہلی شادی کس سے ہوئی اس بات کا آج تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، لیکن افسوس کہ ان کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور طلاق ہو گئی، اور یوں فیصل قریشی کی کم عمری میں ہی ان کی پرسنالٹی پر ایک بڑا داغ لگ گیا۔ پھر تقریباً 24 سال کی عمر میں شوٹنگ کے دوران فیصل قریشی کی ملاقات ایک اداکارہ کے ساتھ ہوئی جو کہ عمر میں ان سے کافی بڑی تھی اور پہلے سے ان کے بچے بھی تھے، لیکن فیصل قریشی کا ان پر ایسا دل آیا کہ شادی کے لیے ان کو راضی کر ہی لیا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کی زندگی بہت ہی پرسکون اور خوشحال گزر رہی تھی، لیکن پھر ان دونوں کے بیچ پاکستان کے مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر آ گئے۔ یوں فیصل قریشی کو ایک بار پھر سے اپنی محبت کھونا پڑی اور یہ شادی بھی ٹوٹ گئی۔ اور اس بات کا انکشاف فیصل قریشی کی پہلی بیٹی نے سوشل میڈیا پر آ کر کیا تھا کہ بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سندھ، جس میں فیصل قریشی ایکٹنگ کر رہے تھے اور خلیل الرحمان قمر رائٹر تھے، اس کے سیٹ پر ہی یہ سارے تماشے ہوئے
یہی وجہ ہے کہ 20 سال گزر گئے، فیصل قریشی اور خلیل الرحمن ایک ساتھ کبھی بھی نظر نہ آئے اور نہ ہی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کام کیا۔ خیر، فیصل قریشی جب 30 سال کی عمر میں آئے اور ایک کامیاب اداکار بن چکے تو یہ شوبز کی رنگینیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ جہاں شادی پر انہوں نے مجھے دیکھا، یہ اگلے ہی دن میرے گھر رشتہ لینے پہنچ گئے اور کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس عزت سے ہمارا نکاح کر دیں۔ میرے والدین ان کو ایک فیملی فرینڈ اور ایکٹر کے طور پر جانتے تھے اور ان کے بارے میں بہت ہی رنگین مزاجیوں کے قصے بھی سنے ہوئے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ فیصل قریشی سے اپنی بیٹی کا نکاح کریں، لیکن فیصل قریشی کے بہت اصرار پر بڑے ہی فلمی انداز میں ہمارا نکاح ہوا۔ میں جن کپڑوں میں تھی انہی کپڑوں میں فیصل قریشی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ میری بیوی ہے، اسے میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میرے والدین بہت گھبرا گئے، لیکن فیصل قریشی کے آگے کسی کی نہ چلی اور یوں فیصل قریشی سے نکاح ہو گیا اور یہ مجھے کراچی سے لاہور لے آئے۔ شعیب ملک، ناظرین آپ اسے خوش قسمتی سمجھیں یا بدقسمتی، مگر یہ حقیقت ہے کہ شعیب ملک کی ہر ایک شادی پر پاکستان اور انڈیا میں ایک دھوم برپا رہی ہے، جبکہ بہت ساری کنٹروورسیز بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ خیر، بات کریں شعیب ملک کے بارے میں تو 2002 کی بات ہے جب آج سے 22 سال پہلے شعیب ملک کو نئی شہرت ملی تھی۔ یہ جوانی کی سیڑھی چڑھ رہے تھے، تب ان کو ایک لڑکی جس کا تعلق حیدرآباد سے تھا ان کو ایک روزانہ کال کیا کرتی تھی اور کہتی کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لہٰذا آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یاد رہے کہ وہ دور آج کل کی طرح جدید سوشل میڈیا والا دور نہیں تھا۔ لوگ اس وقت صرف وہ اس کال پر ایک دوسرے سے بات کر کے ایک دوسرے کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح شعیب ملک پر بھی عائشہ نامی اس لڑکی کی آواز کا جادو چل گیا۔ شعیب ملک نے عائشہ سے ڈاک کے ذریعے تصویر منگوائی۔ جب شعیب ملک نے تصویر دیکھی تو ان کی خوبصورتی کے بھی دیوانے ہو گئے۔ شعیب ملک پر عشق بھوت اس قدر سوار تھا کہ لڑکی کو آمنے سامنے دیکھے بنا ہی نکاح کر لیا۔ لیکن پھر 2010 میں جب ثانیہ مرزا کے ساتھ شعیب ملک کا معاشقہ چلا تو عائشہ اور اس کی فیملی کو یہ خبر سن کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے شعیب ملک پر فراڈ کا کیس دائر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اور اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے۔ پھر جب پہلے شادی کی خبریں پاکستان اور انڈیا کی نیوز پر چلنے لگیں تو شعیب ملک نے صاف انکار کر دیا کہ میرا اس عائشہ نامی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر ثانیہ مرزا نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ مجھے شعیب پر پورا یقین ہے، شعیب ایسا انسان نہیں ہے۔ عائشہ اور اس کی فیملی کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم نے ان پر فراڈ کا کیس کیا، میڈیا پر یہ بات چلی اور ثانیہ مرزا تک یہ بات پہنچی تو شعیب ملک نے اسی وقت عائشہ کو طلاق دے دی۔ اب شعیب ملک کی یہ دوسری شادی کافی کمپلیکیٹڈ تھی کیونکہ لڑکی بھارت کی تھی اور لڑکا پاکستانی۔ دونوں ہی سپورٹس کے سپر سٹار ہونے کی وجہ سے اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اپنے اپنے ملک میں ہی رہیں گے، لیکن جب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی تو ہم دبئی میں مل لیا کریں گے۔ پھر کئی سال تک ایسے ہی چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے بھی نوازا۔ ثانیہ مرزا کے پاس شعیب ملک کی رنگین مزاجیوں کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ثانیہ مرزا نے شعیب ملک کی رنگین مزاجیوں سے تنگ آ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن پھر شعیب ملک کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور یہ ثانیہ مرزا کو راضی کرنے کے لیے ورلڈ کپ چھوڑ کر بھارت پہنچ گئے اور ان سے معافی مانگی۔ ثانیہ مرزا نے بھی ان کو معاف کر دیا اور دونوں ایک بار پھر سے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن پھر تقریباً 2 سال پہلے شعیب ملک اور ثنا جاوید کی دوستی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ثانیہ مرزا کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں شعیب ملک کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ یوں 2023 میں انہوں نے خلا لے لی اور خلا کی خبر کو میڈیا سے چھپایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ثنا جاوید اور شعیب ملک کا افیئر بھی چلتا رہا۔ دونوں کو اس بات کا بھی لحاظ نہ رہا کہ ثنا جاوید اس وقت عمیر جیسوال کی بیوی تھی اور اس کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہے۔ خیر پھر ثنا جاوید نے بھی عمیر جیسوال سے خلا لے لی اور یوں شعیب ملک اور ثنا جاوید دونوں نے شادی کر لی اور یوں ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہتی رہی۔ مگر یہاں پر اقرار الحسن کی یہ بات قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو خوش رکھتے ہوئے دوسری شادی کی اور دونوں کو خوش رکھتے ہوئے تیسری شادی کی اور اب تینوں کو خوش رکھتے ہوئے چوتھی کی خواہش اور امید رکھتے ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔